ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے۔ اس رشتے میں خلیج کا جھوٹ بیانیہ مخصوص ایجنڈے پر چلایا جاتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے پشاور میں گفتگو، کہا نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیز کا اتفاق حوصلہ مند ہے، مگر تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑا آپریشن نہیں کیا جا رہا، صرف انٹیلیجنس بنیادوں پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے۔ احسن اقبال کی تقریر کے دوران سینٹ میں اپوزیشن کا شور شرابہ، کی آواز والا احتجاج، سینٹ سے واک آؤٹ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا اپوزیشن ارکان گیدڑ کی آواز کی طرح کر کے چلے گئے، اپنے لیڈر کے کرتوت چھپانے کے لیے انہیں گیدڑ بننا پڑا۔ احسن اقبال نے کہا جتنا مرضی شور مچا لیں، چوری کا جواب تو دینا ہوگا، چوری اور ڈاکے کو چھپانے کے لیے اسلامی ٹچ نہیں چلے گا۔ اور پروڈکشن آرڈر کے باوجود سینیٹر اعجاز چودھری کو سینٹ اجلاس میں پیش نہ کیا جا سکا، پی ٹی آئی سینیٹرز کا احتجاج اور علامتی بائیکاٹ۔ شبلی فراز نے کہا موجودہ حکومت نے پارلیمان کو بے وقت بنا دیا، چیئرمین سینٹ کے احکامات مذاق بنا دیے گئے۔ حکومت پنجاب نے چیئرمین سینٹ کا پروڈکشن آرڈر نظر انداز کیا ہے۔ بانی سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے والے لوگ ملنے آتے ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں سابق وزیر اعظم سے پس پردہ بات چیت ہوتی ہے، مگر وہ کلیئر ہیں، سمجھوتا نہیں کریں گے۔ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں، وہ صرف پی ٹی آئی کو انگیج کرنا چاہتی ہے۔ 26 نومبر کو سمجھانے والی تجویز مان لیتے تو حکومت پر دباؤ مزید بڑھ جاتا، مگر بشرا بی بی نہیں مانی۔ مریم چین جا کر معاہدے کر سکتی ہیں تو کے پی کا وزیر اعلیٰ بھی افغانستان سے بات کا حق رکھتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا مذاکرات وہی ہیں جو حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، ایسا کچھ ہوتا تو عوام سے نہ چھپاتے۔ بانی نے بتایا انہیں 9 بجے آنے کا کہا گیا، لیکن انہوں نے کہا جب بکلا آ جائیں گے تو پیش ہو جاؤں گا۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی نے ڈیل آفر نہیں کی، کئی بار پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈیل کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کے سرکاری حیثیت میں روابط کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے مذاکرات سے کچھ نکلے تو سائیڈ شو بند کرے۔ کل جو زبان استعمال کی گئی اس سے واضح ہے کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ مذاکرات نہیں مذاق ہو رہا ہے، اصل مذاکرات 20 جنوری کے بعد ہوں گے۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 17 جنوری کو آئے یا 5 دن بعد فیصلہ نہیں بدلے گا۔ انہوں نے بیک ڈور مذاکرات کی تردید کرتے ہوئے کہا آج تک حکومت کو کوئی پریشانی نہیں، 15 منٹ بعد کیا ہو سکتا ہے نہیں کہہ سکتا۔ فواد چودھری کا کہنا ہے بہت اچھا ہوا کل القادر کیس کا فیصلہ نہیں سنایا گیا، پنجاب کے سلگتے ماحول میں مذاکرات بہت ضروری ہیں۔ جیل بانی کاٹ رہے ہیں، عدالتیں ہم بھگت رہے ہیں، اگر بانی کو خطرہ ہے تو انہیں جیل سے کہیں اور منتقل کیا جائے۔ 9 مئی واقعے پر کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس اظہر رضوی کے استفسار پر وزارت دفاع کے وکیل کا جواب، غیر مسلح لوگ کیسے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس میں جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران سوالات۔ وکیل وزارت دفاع نے بتایا مظاہرین پر الزام املاک کو نقصان پہنچانے کا ہے، فوج کے فرائض میں رکاوٹ بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ سیویلین کا ٹرائل اچانک نہیں ہو رہا، 1967 سے قانون موجود ہے، سازش کرنے والے یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا سوال یہ ہے کہ ایکٹ کے اطلاق کو کتنا پھیلایا جا سکتا ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ آرمی ایکٹ سے سخت قانون ہے، اس میں سزائیں زیادہ ہیں، رعایتیں بھی نہیں ملتی۔ سماعت کل پھر ہوگی۔ پاک فوج نے آرمی چیف کی سربراہی میں فتنہ خوارج کے خلاف آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ امید ہے فتنہ خوارج دم توڑ جائے گا اور ملک میں دوبارہ امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال، کرم میں دواؤں اور اشیاء خورنوش کی سپلائی شروع ہو چکی ہے، امید ہے کرم میں امن و امان برقرار رکھا جائے گا اور فریقین مزید مسئلے کے حل کی طرف بڑھیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پنجگور کے مقام پر پاک ایران سرحد پر نئی کراسنگ کا آغاز ہو گیا، اس سے اسمگلنگ کا خاتمہ اور تجارت کو فروغ ملے گا۔
آرمی چیف کی میٹنگ میں یقین دلایا گیا صوبے کے امن پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں امن کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں انتشار پھیلانے والی جماعت حکومت میں رہ کر امن کی بات کیسے کر سکتی ہے؟ ان کا یہ حال ہے کہ کرم کا روڈ نہیں کھول سکتے۔ وفاق اور فوج کے بغیر کرم میں کچھ نہیں ہو سکے گا۔ جو ملک کا آئین نہیں مانتا اس کے خلاف ڈنڈا چلے گا۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ درجہ چہاروں کی نوکریاں بک رہی ہیں۔ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا لوٹ مار ہے۔ عشا بی بی کی 26 نومبر احتجاج کے 13 مقدمات میں 7 فروری تک عبوری ضمانتیں منظور۔ اے ٹی سی اسلام آباد کا آئندہ سماعت پر پولیس کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم۔ جج طاہر عباس سپرا نے بشا بی بی سے مکالمے میں کہا تھوڑا وقت لگ گیا لیکن قانونی ضابطے پورے کیے گئے۔ جسٹس سسٹم جیسا بھی چل رہا ہے اگر ختم ہو گیا تو سوسائٹی ختم ہو جائے گی۔ بشا بی بی نے کہا بانی پی ٹی آئی اور ہمارے ساتھ جو ہوا اس کے بعد قانون سے یقین ختم ہو گیا۔ ٹرائل کے دوران ججز کو بیمار ہوتے دیکھا۔ ملک میں قانون ہے لیکن انصاف نہیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں آئین کی بالادستی کے لیے قید ہیں۔ کوشا خانہ کیس 2 میں وکلاء صفائی کی گواہ محمد احمد پر جرا مکمل۔ بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشا بی بی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل آئیں۔ ایک گھنٹے میں نمٹائے جانے والے کیس میں ججوں نے 10 سال لگا دیے۔ جج تو نالائق ہیں، وکیل تو نالائق نہ بنے۔ مقدمات کے التوا اور بر وقت فیصلے نہ ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس۔ کہا ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے جج گزرے ہیں، زیر التوا مقدمات کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، عوام کا کیا قصور ہے؟ ایک کیس میں 10 سال لگے، 150 سے زائد پیشیاں ہوئیں، عدالت اور عوام کا وقت ضائع کیا گیا۔ عدالت نے 10 کنال 16 مرلے کے انتقال کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اڑان پاکستان منصوبے سے ملک بھر میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ حکومت نجی شعبے کو فروغ دے کر بے روزگاری کے سدباب کی پالیسی پر سرگرم عمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو۔ کہا پاکستان کا مستقبل آئی ٹی شعبے کی ترقی سے منسلک ہے۔ وزیر اعظم کی بیرون ملک ملازمت فراہم کرنے والی جعلی بغیر لائسنس کمپنی کے خلاف اقدامات کی ہدایت۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں رائٹ سائزنگ کمیٹی کی سفارشات منظور۔ نارکوٹکس ڈویژن کو وزارت داخلہ اور ایوییشن ڈویژن کو وزارت دفاع میں ضم کرنے کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے سی سی ایل سی کے فیصلوں کی بھی توثیق کی۔ ٹریفک قوانین سے ناواقف لوگوں کو لائسنس نہیں ملنا چاہیے۔ والدین سے گزارش ہے کم عمر بچوں کو گاڑی نہیں چلانے دیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کوئی حکومت نہیں کہتی سگنل ریڈ ہو اور گاڑی چلا دو۔ پنجاب میں موٹر سائیکل کی سپیڈ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک محدود کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا صوبے میں موٹر سائیکل کی سپیڈ اب 60 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹر سال اول کے پرچوں کی اسکروٹنی فیس ختم کر دی۔ ناظم امتحانات کو جانچ پڑتال 30 دن میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ ڈاکٹر سید شرف علی شاہ کہتے ہیں طلبہ اسکروٹنی فارم انٹر بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ انٹر بورڈ حکام کے مطابق انکوائری کے لیے سینئر اساتذہ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے۔ انٹر بورڈ نتائج نے کراچی کے طلبہ کی تعلیمی نسل کشی کو واضح کر دیا۔ 16 جنوری کو انٹر بورڈ کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں قابض میئر شہر کی صورتحال دیکھ لیں، 13 روز میں ڈمپر ٹینکر حادثات میں 28 افراد جاں بحق ہو چکے۔ گزشتہ سال 800 افراد حادثات کا شکار ہوئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا رد عمل، بولے ہم بتائیں گے ترازو کیا کر رہا ہے اور تیر کیا کر رہا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ ہم اربوں روپے سے سڑکیں بنا رہے ہیں، جماعت اسلامی خراب کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے نمائندے چائنا کٹنگ والے نہیں۔ میں وسیم اختر کی طرح نہیں کہہ رہا کہ اختیارات نہیں، اس شہر کی بدقسمتی ہے کہ وسائل محدود ہیں۔
कराची नीपा चौरंगी पर बीआरटी के तरक्याती काम के दौरान सूरज लाइन टूट गई। नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियों की कतारें लग गईं। नीपा चौरंगी के करीब पैदल जाने वालों को मुश्किलात। सिंध में नेशनल हाईवे के मंसूबों के लिए सिर्फ 4% बजट रखने पर सिंध का वफाक से एहतजाज। वजीर आला मुराद अली शाह ने वफाक को खत में लिखा, एनएचए के 105 मंसूबों में से सिंध के लिए सिर्फ 6 रखे गए। पंजाब के लिए एनएचए के 33 मंसूबे और 38% बजट रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 17% और बलूचिस्तान के लिए 23% फंड रखे गए हैं। रवां साल 708 अरब के मंसूबे पंजाब के लिए तजवीज किए गए, जिनके लिए 62 अरब बजट मुख्तस किया गया। सिंध के लिए 78 अरब के मंसूबे तजवीज किए गए और सिर्फ 7 अरब रुपए रखे गए। और सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक, 6 खवारिज जिला टांक में मारे गए। वादी तीरा में झड़प के दौरान 2 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजी तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, फितना और ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वजीर आजम ने कहा, दहशत गर्दों के मजमूम अजाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। कल से खुरम के लिए अशियाए खुरनोश और अद्वियात ले जाने वाला दूसरा काफिला रवाना। जरा के मुताबिक 45 माल बरदार गाड़ियां रवाना की गईं। लोअर खुरम मंदोरी के मकाम पर धरना जारी। गुज़श्ता रोज जिरगे के फैसले पर अमल करते हुए बालिशखेल और खारकिले में एक बंकर मिसमार किया गया था। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। पारा नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे चला गया। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर हर सू सफेदी। अस्तोर और स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 और गिलगित में -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी। कल्लात में दर्जा हरारत -3, कोयटा और ज़ियारत में -2 पर आ गया। कराची में भी सर्द हवाएं। दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड, शिद्दत 6 तक महसूस की गई। इसराइल हर यरगमाली के बदले 50 फलस्तीनी कैदी रिहा करने पर तैयार। गजा में 15 माह से जारी जंग बंद करने के लिए आज मुआहिदे का ऐलान मुतवक्किल है। बाइडन ने भी जल्द मुआहिदा होने की तस्दीक कर दी। दोहा में 16 दिन से मुज़ाकरात जारी। फलस्तीनी हुक्काम का कहना है शराइत को हतमी शक्ल दी जा रही है। इसराइली हुक्काम का कहना है जंग बंदी के 3 मराहिल होंगे। पहले मरहले में 42 दिन के लिए लड़ाई बंद की जाएगी। लॉस एंजलिस में लगी आग पर 1 हफ्ते बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। तेज हवाओं की वजह से आग मजीद फैलने लगी। 14,000 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। अमवात की तादाद 25 हो गई। 12,000 से जायद घर राख का ढेर बन गए। अमरीकी रियासत अटलांटा में तैयारा टेक ऑफ में नाकाम हो गया। 200 मुसाफिर स्लाइड्स के जरिए बाहर निकले। शदीद सर्दी में हर तरफ भगदड़ मच गई। हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। हुक्काम का कहना है इंजन की खराबी की वजह से टेक ऑफ में नाकामी हुई। चैंपियंस लड़ते हैं, मैच जितवाते हैं। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी कर दिया। वीडियो में साबिक कप्तान वसीम अकरम जलवागर है। फातेह टीमों को मिलने वाला सफेद कोट नुमाया किया गया है। प्रोमो में यादगार परफॉर्मेंसेस को भी दिखाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया का कहना है रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट और कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। आईसीसी कवायद के तहत हर बड़े टूर्नामेंट से कबल मेजबान मुल्क में तमाम टीमों के कप्तान तकरीब में शिरकत करते हैं। रोहित शर्मा की शिरकत के हवाले से हतमी फैसला जेर गौर। और नाम अरफा काम भी अरफा। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन IT प्रोफेशनल अरफा करीम को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए। 9 बरस की उम्र में खुदादाद सलाहियतें मनवाकर दुनिया को हैरत ज़दा कर देने वाली मुल्क के काबिल फख्र बेटी को फातिमा जिनाह गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत दीगर एजाज़ात से नवाजा गया।